لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق وہی ابو بکر صدیق ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تنہائی کا جو ساتھی ہے وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عقیل یہ وہی ابو بکر ہے، اگر میرے پاس کوئی صحابی کوئی رقم کوئی روپیہ کوئی پیسہ میرے پاس جمع کرتے ہیں تو میں اس کو سوچ سمجھ کر کے خرچ کرتا ہوں کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے، لیکن جب میرے پاس میرا دوست ابو بکر صدیق کا میرے پاس جب کوئی پیسہ آتا ہے، جب کوئی روپیہ آتا ہے تو میں اس کو اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل مکہ والوں نے میرے لیے جگہ کی تنگی کر دی تو میرے ساتھ اگر کوئی ساتھ دیا تو وہ میرا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اہل مکہ والوں نے میرے لیے جگہ کو تنگی کر دیا، میرا مکہ میں رہنا دشوار کر دیا، جب میں مدینہ ہجرت کر کے گیا تو جب میں غار میں رکا، غار سور میں، تو میرا اس غار میں ساتھی یہ ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق نے مکہ سے لے کر کے راستے تک اور راستے ہجرت سے لے کر کے مدینہ تک اور مدینہ سے لے کر کے میرے قبر تک اگر کوئی ساتھی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت میں آپ نے ہر مزدور کی دل جوئی کی، آپ نے یتیموں کی حلف اور مدد کی، آپ نے بے سہاروں کا سہارا بنے۔ جب آپ کا وصال ظاہری ہوا اور حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں بیٹھے، آپ کے خلافت میں بیٹھنے کا چند ہی روز گزرے تھے کہ چھوٹی چھوٹی کئی بچیاں آئی اور آپ کا دربار لگا ہوا تھا، آپ وہاں پہ آپ جو ہے گدی نشین تھے، اور وہ بچیاں آئی آ کر کے کہنے لگی، کیا آپ ہی عمر فاروق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی بچوں، میں ہی عمر فاروق ہوں۔ تو کہا کہ اگر آپ ہی عمر فاروق ہے تو آپ اٹھیے اور چلیے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بچوں کہاں چلنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کہا کہ میرے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، ہم لوگ یتیم ہیں، میری ماں ہے، ہم لوگ کئی بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں 30-35 بکریاں ہیں، اور اس آپ سے پہلے جب ابو بکر صدیق یہاں پہ تھے، آپ کا خلافت تھا، آپ بلا ناگا روزانہ ہمارے گھر آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، ہم لوگوں کے حوالے کرتے تھے، ہم لوگ اس بکریوں کا دودھ کو کچھ ہم لوگ پی لیتے تھے، کچھ ہم لوگ فروخت کر کے اپنے گھر کے خرچہ چلاتے تھے۔ اب آپ رہے نہیں ہیں، جب آپ کی خلافت آئی ہے تو آپ چلیے اور ہمارے گھر چل کے ہمارے بکریوں کا دودھ نکالیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، بتائیے یہ عمر فاروق جس کی بادشاہت ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی خلافت ہے، آج ہم لوگ کسی چھوٹا سا کام کے لیے اگر کسی پارشد کے گھر میں چلے جائیں تو ہم لوگ کو لائن لگانی پڑتی ہے، کسی ودھائک کے گھر میں چلے جائیں تو نہ جانے کتنے دن ان کی گھر کی ہم لوگوں کو ان کے گھر پہ جانا پڑتا ہے، تب جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ کسی منتری کے گھر پہنچ جائے تو ان سے تو ملنا تو بہت دور کی بات، ہماری فریاد کو ہی نہیں سنی جا رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کیسے حکومت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق روتے ہوئے آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کانپتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المومنین، آخر کار وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کے آئی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ دیکھیے ابو بکر صدیق نے ہم لوگوں کے لیے کتنا اچھے کام کو کر گئے، ہم لوگ ویسے کام نہیں کر سکتے جیسا
جیسا ابو بکر صدیق کو کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق راستے میں پھول بچھاتے ہوئے چلے گئے، راستے کا کانٹا ہٹاتے ہوئے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق ایسے ایسے کام کو کر کے گئے ہیں جیسے جیسے کام ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے اور جا کر کے آپ کی جتنی بکریاں تھیں سب کی بکریوں کا آپ نے دودھ نکالا۔ دودھ نکالنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا کہ میرے بچوں، میں وقت کے پابند ہوں، میں جس طریقے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے گھر کا کام کر دیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول بن گیا کہ روزانہ آپ جاتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکالتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایسے ایسے کام کو کر دیا کہ آپ کی جب تک وہاں پہ سلطنت رہی، آپ جب تک وہاں پہ خلافت میں رہے، آپ کی جب تک وصال ظاہری نہیں ہوا تو آپ ہر یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے رہے۔ آپ غریبوں کو مساکین کو اپنے گلے سے لگاتے رہے، آپ ٹھیلے والوں کو، آپ رکشے والوں کو آپ کا مرتبہ فائز کرتے رہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی حضرت عمر جیسا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا محبت اور عاشق رسول بنا دے، ہمیں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسا عاشق رسول بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کے دلوں میں حب اللہ، حب رسول اللہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز عمر کو قبول عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔